نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ 3 قرضے اللہ معاف کرا دے گا۔ ثابت البنانی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص 3 کاموں کے لیے قرضہ لے اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرا دے گا۔ فرمایا کہ قیامت میں قرض خواہوں کو راضی کر کے اللہ معاف کرائے گا۔ نمبر 1، جس نے فسق و فجور سے بچنے کے لیے نکاح کیا اور اس سلسلہ میں کسی سے قرضہ لیا اور ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہت ساری فوج چیزوں میں ایک جوان ملوث ہے، زنا کی طرف مائل ہے، شراب نوشی کا عادی ہے، دیگر گناہوں کا عادی ہے، اور اس نے اس نیت سے قرضہ لیا کہ میں نکاح کروں گا اور اپنی زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اور اس کو ادا کیے قرضے کو ادا کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن نیت اس کے ادا کرنے کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جس سے قرضہ لیا ہے اس کو راضی کرا کے اس قرضے کو اپنے ذمے میں اس کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، فرمایا جہاد اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے قرضہ لیا اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا۔ یہ چیز اس امت سے بالکل غائب ہو گئی۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں یا امت کے وجود کو یا امت کو طاقت بخشنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن تمنا بہت ہے، اور اس نے قرضہ لے لیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں ان کی کچھ مدد کی جائے، اور اس نے قرضہ لے کر کے ان کی مدد کر دی اور وہ بغیر ادا کیے ہوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قرضہ ادا کرنے کی نیت تھی لیکن قرضہ نہ ادا ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 3، فرمایا کسی غریب کی تجہیز اور تکفین کے لیے قرضہ لیا اور ادا نہ کر سکا۔ تجہیز یعنی کسی بچی کی شادی کرانے کے لیے یا کسی اور فلاحی کام کے لیے اس نے قرضہ لیا اور ادا نہ کر سکا اور اسی حال میں موت آ گئی، لیکن قرضہ لیتے وقت ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ کسی کی شادی کرا دی یا کسی اور فلاحی کام کے لیے قرضہ لیا، ہوتا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مالدار ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، لیکن ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ لیکن ایک جوان ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے، بوڑھا ایسا ہے، جوان ایسا ہے، یا کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے لوگوں کی مدد کی قرضہ لے کر کے، فرمایا اور ادا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، اس کے قرضے کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں تو ایسا بننا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے دین کا جو کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ثابت البنانی نے یہ واقعہ حسن بصری سے ذکر کیا تھا۔ وہ کہنے لگے شاید بڑھاپے کی وجہ سے حضرت انس کا حافظہ کمزور ہو گیا، اس میں ایک بات اور رہ گئی اور وہ سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ جو شخص اہل و عیال کی ضرورت کے لیے مجبوراً قرضہ لے باوجود ارادہ کوشش کے ادا نہ کر سکے، اس کے اور قرض خواہ کے درمیان قیامت میں جھگڑا نہ ہوگا۔ فیملی میٹر ہو گیا، پیسے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس نے قرضہ لیا کہ فیملی کا کچھ بھلا ہو جائے، بچوں کا اہل و عیال کا کچھ بھلا ہو جائے، نیت تھی ادا کرنے کے لیے، ادا نہ ہو سکا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا کہ قرض خواہ کے درمیان قیامت کے دن اس صورت میں جھگڑا نہ ہوگا، لیکن دینے کی نیت ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر اولاد کے لیے قرضہ لے کہ یہ معاف تو ہو ہی جائے گا، دینے کی نیت ہی نہ ہو، یا بلا ضرورت قرضہ لے گا، وہ معافی کی توقع نہ رکھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیت کرے۔ اگر کسی کی نیت 100% تھی ادا کرنے کی، اس صورت میں قیامت کے دن جھگڑا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو جو کھایا جو پہن لیا وہی ہمارا ہے، اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، جو پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیا وہی ہمارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ بچے قبر پہ باپ کے فاتحہ پڑھتے آتے ہیں، نہ اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ ہوں گے کوئی بہت اللہ والے بچے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت کرتے ہوں گے، ان کے لیے سال ثواب کرتے ہوں گے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، قرآن پڑھ کر کے سیکھ کر کے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہوں گے۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو قرآن سیکھنے کی اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔